طرف FIR کی ایک پٹیشن ملزم کی جانب سے، اور ہماری ایک پٹیشن تھی جو ہم نے فائل کی تھی کہ ہمیں تفتیش سے کچھ شکایتیں ہیں اور اس کے اندر کوئی DIG لیول کا آدمی اس کو سپروائز کرے جس کا تعلق CIE AVCC سے نہ ہو۔ اچھا، جب یہ شروع میں پٹیشن لگی تو ہم نے سب سے پہلے عدالت نے سوال پوچھا کیا اس میں چلان فائل ہو گیا ہے۔ تھوڑی افسوس کی بات ہے، ہو سکتا ہے پراپر اپڈیٹ نہ ہو، مگر جب عدالتی کارروائی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اپڈیٹ نہ ہو۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ جی یہ اسکروٹنی کے لیے رکھا ہوا ہے چلان، جس کے اوپر میں نے چلان کی کاپی، سرٹیفائڈ کاپی جو میں نے عدالت سے حاصل کی ہے، میں نے ریکارڈ پہ رکھی اور میں نے کہا سر اسکروٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے، چلان اب جوڈیشل ورڈکٹ کے لیے سبمٹ ہوا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے فوراً کارروائی جو ہے وہ سمرائز کی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں، اب آپ لوگوں کا ریمیڈی اور ریلیف جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے آگے لائے کرتا ہے۔ میں تو یقینی طور پہ چلان کی کاپی لے کے اس لیے گیا تھا چونکہ میری جتنی بھی انویسٹیگیشن سے شکایتیں تھیں بات فیئر کرنی چاہیے، میں تو کنسیڈ کرنے گیا تھا کہ سر اب چونکہ چلان سبمٹ ہو گیا تو میری ریمیڈی لائے کرتی ہے بیفور دا کنسرن ٹرائل کورٹ۔ میں نے جب فائل کی تھی تب تک چلان نہیں تھا، تو چلان کے بعد ان کی بھی ڈسپوز آف ہو گئی، کوشمنٹ کی CP ایز ناٹ مینٹینیبل، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ جو ریلیف آپ کو چاہیے آپ ٹرائل کورٹ میں چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور CP انہوں نے فائل کی ہوئی تھی، بٹ اپلیکیشن لگائی ہوئی تھی کنٹیمپٹ کی۔ اب کنٹیمپٹ آپ کو پتہ ہے وہ عدالت اور کنٹیمنر کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بٹ تیسرے کسی بندے کو فریق نہیں بنایا جاتا۔ بٹ میں اس پہ کھڑا ہوا چونکہ جو اوریجنل پٹیشن تھی جس میں بچی کو سیلیکٹ لبرٹی کیا گیا تھا جو کہ 8 جون کو ڈسپوز آف ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کنٹیمپٹ فائل کی، تو میں نے عدالت کو بتایا، میں نے کہا سر تو پراپر طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے اگر کوئی کنٹیمپٹ کی بات کی جا رہی ہے تو کم سے کم اس ہائی کورٹ کے ہی تمام تر لیٹسٹ آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ہائی کورٹ بچی کو مائنر ڈکلیئر کر چکا ہے جس کے بعد موجودہ کاروائیاں ساری ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے 6 ہفتے کا ٹائم دیا اور سمپل بیسک نوٹس ایشو کیا ہے، کوئی شو کاز نوٹس ایشو نہیں کیا ہے کہ IO صاحب اور PG صاحب بھی آ کے اپنا موقف دیں، اور مجھے بطور وکیل مدعی اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے کہ میں وہ تمام ڈاکیومنٹس آف فیکٹس جو میں نے عدالت کو کہا کہ حقائق چھپائے گئے ہیں وہ میں عدالت کے سامنے رکھوں نیکسٹ ہیئرنگ سے پہلے، چونکہ جو بھی اس وقت کارروائی ہے وہ ہائی کورٹ کے لیٹسٹ آرڈرز کے تحت ہے۔ تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ آپ آدھی کارروائی دکھا کے کنٹیمپٹ اپیئر کریں۔ اگر آپ یہ آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی کا سوال ہے تو ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے سارے آرڈرز ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اور پلیز نوٹ، وہی ایڈوکیٹ جنرل اور وہی PG آفس موجود تھے جس دن لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی 21 جولائی کو، جس میں بچے کو کراچی بلانے کو کہا گیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کاؤنسل سے پوچھا گیا اور انہوں نے کوئی اس کے اندر اپوزیشن نہیں دی۔ تو AG کا موقف اس وقت جب بچی کا میڈیکل رپورٹ اس کو 17 کا بتا رہا تھا، اور AG کا موقف اس وقت جب بچی کا پراپر میڈیکل بورڈ اسے 15 سال کا بتا رہے ہیں۔ AG کا موقف اس وقت جب عدالت بچی کو میجر تصور کر رہا ہے، اور پھر AG کا موقف اس طرف جب عدالت خود بچی کو مائنر کر رہی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی AG صاحب نے کہا ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، ہیبیس کارپس واحد ہے۔ میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہی دے دوں، ریس جوڈیکاٹا وہ جو ایک پرنسپل ہے کہ جو ایک چیز بار طے ہو جائے وہ دوبارہ سے ریوزٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہیبیس کارپس 491 وہ سیکشن ہے جس کے اندر یہ لگتا ہی نہیں، اپلائی نہیں ہوتا۔ ٹینٹیٹیو فائنڈنگز ہوتی ہیں ہمیشہ ہیبیس کارپس میں، وہ پرسوئنٹ ٹو چینج آف فیکٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ سیٹ آف فیکٹس۔ ایک نئی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے تمام چیزیں ہائی کورٹ کے سامنے تھیں جس کے تحت وہ آرڈر ہوا، بچی کو کراچی لایا گیا۔ یقینی طور پہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ IO اور PG کنٹیمپٹ کر رہے ہیں تو جو بیل خارج ہوئی وہ بھی کنٹیمپٹ تھا کیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد؟ یا جو اس کے اندر بچی کو ریکور کرایا گیا، IO کو نوٹسز ہوئے اور پھر بچی کو کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا اور پھر چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھیجا میجسٹریٹ صاحب نے، کیا پھر وہ بھی کنٹیمپٹ ہے؟ یا اب جو چلان جمع ہوا ہے اور اس چلان کو پڑھ کے GM صاحب نے کہا ہے کہ اسپیشل کورٹ کا ٹرائل بنتا ہے تو انہوں نے اس کو اسپیشل کورٹ فارورڈ کر دیا وایا DJ، کیا پھر وہ بھی کنٹیمپٹ ہے؟ یقینی طور پہ جہاں جہاں عدالتیں لیٹسٹ آرڈر سے واقف ہیں عدالتوں کے اور وہ پراپرلی اپنے کارروائی کریں، اور ایون پلیز نوٹ یہ جو اوریجنل آرڈر ہے اس کی بھی بار بار مس ریپرزنٹیشن کی جا رہی ہے۔ اس کی بار بار مس ریپرزنٹیشن یوں کی جا رہی ہے کہ جو آنریبل جسٹس جنید غفار صاحب کا اور آنریبل جسٹس امجد علی سہیتو کا آرڈر تھا وہ بہت واضح تھا۔ انہوں نے اس وقت ایج کی بنیاد پہ بچی کو سیٹڈ لبرٹی ضرور کیا تھا، جو پھر بعد میں ایج کا چینج رہی، بٹ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم ویلیڈیٹی آف میرج میں تبصرہ نہیں کر رہے، اور ہم یہ جو کوشچن آف فیکٹ آف ڈسپیوٹ ہے ایج پہ، اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے۔ ریمیڈی پٹیشنر کے پاس FIR کے ذریعے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہے، وہ وہاں پہ اسے پرسو کرے۔ کسی بھی FIR کو کوش کرنے کے لیے، کسی بھی انویسٹیگیشن کو روکنے کے لیے، کسی بھی ٹرائل کو روکنے کے لیے آرڈرز کبھی دیے نہیں گئے تھے۔ ایک ہوتی ہے مس ریڈنگ، مس انٹرپریٹیشن آف آرڈر،
وہ اپنی جگہ ہے, وہ وکیلوں کا رائٹ ہے کہ ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہائیڈنگ آف آرڈرز نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم تمام ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھیں. دیکھیے میں جب آیا تھا ہائی کورٹ, اس وقت میری شکایتیں تھیں کہ چلان کے اندر کانٹرڈکٹری موقف ہے. کانٹرڈکٹری موقف یوں ہے کہ پولیس کا اصرار ہے ڈے 1 سے, جس دن سے ایف آئی آر کٹی ہے, اور پولیس نے ہی تھرو آؤٹ اس کے اندر سیکشن مینٹین کیا ہے ٹریفکنگ کا. اب ٹریفکنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریفکنگ ہوتی ہے جبری مشقت یا بدفعلی کی نیت سے کسی کو ٹرانسپورٹ کرنا اور ہاربر کرنا. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کڈنیپنگ بے مقصد تھی؟ کڈنیپنگ صرف سادی کڈنیپنگ تھی. اگر ٹریفکنگ آپ کی بدفعلی کی نیت سے ہے, اگر ٹریفکنگ آپ کی جبری مشقت کی نیت سے ہے, تو پھر کڈنیپنگ بھی اسی زمرے میں آ کے جڑے گی کہ نہیں جڑے گی؟ دوسری بات میرا اس میں تھا کہ دیکھیں آئی او صاحب نے خود درخواست دی ایم ایل او کرانے کی, ہم نے تو نہیں دی تھی. آئی او صاحب نے خود 375 لگایا پروگریس رپورٹ میں, ہم نے تو نہیں لگایا تھا. آئی او صاحب نے پھر یہ انٹرپریٹیشن کی کہ چونکہ مجھے ایم ایل او کرانے کی اجازت نہیں ملی تو میں 375 نکال دوں, جبکہ دونوں آرڈر وہ جے ایم صاحب کا ہو یا وہ سیشنز کا ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 375 کے میرٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ 375 لگنا یا نہ لگنا, اور اس کے بعد بھی عدالت کہتی رہی. اب جان بوجھ کے آپ ایک جج صاحب کے کندھے پہ بوجھ ڈالیں, ٹرائل کورٹ کے کندھے پہ بوجھ ڈالیں کہ جی ان کی وجہ سے 375 نکلا ہے, جبکہ وہ کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم 375 کے میرٹ سے بات نہیں کر رہے, ہم صرف ایم ایل او کرانے پہ تبصرہ کر رہے ہیں. تو یہ سیلف کانٹرڈکشنز ہیں. یہ کانٹرڈکشن جب ہوتی ہے نا, دیکھیں ایک تو ہے کہ کوئی چیز ریکارڈ پہ لائی نہیں گئی, یا ایک چیز کے جو فیکٹس ہیں اس حوالے سے آپ نے پراپر اوپینین فارم کیا. جب آپ فیکٹ سامنے رکھنے کے باوجود غلط اوپینین فارم کرتے ہیں تو میلافائڈے ہوتا ہے. ہاؤ ایور جو چلان پوسٹ اسکروٹنی حتمی شکل میں سامنے آیا ہے اس میں وہ ڈیفیکٹس کیور کیے گئے ہیں. آپ کا جو سندھ کا کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2009 ہے, اس کا سیکشن 9 امپاور کرتا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کہ جب چلان آپ کے سامنے آئے اس کو اسٹڈی کریں, اس کو اسکروٹنائز کریں اور جو ڈیفیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. اور سیکشن 10 پابند کرتا ہے پولیس کو کہ جو ڈیفیکٹس پروسیکیوشن ہائی لائٹ کرے گی ان ڈیفیکٹس کے تحت وہ ڈیفیکٹس دور کیے جائیں, ورنہ وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز فیس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایکٹ 2009 پہ آنے سے پہلے یہی ایکٹ کی پروویژنز ایک آرڈیننس کی فارم میں ایگزسٹ کرتی تھی سندھ میں. پہلے 2006 کا سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پروسیکیوشن کو جو رائٹس دیے گئے ہیں اور پروسیکیوشن جو ڈیفیکٹس نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ بالکل پراپر ہے, بیکاز دا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از دی ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ, اور یہ ریاست بنام ملزم ہے. کیس پروسیکیوشن نے چلانا ہے, آئی یو نے نہیں چلانا. آئی یو کا کام ختم ہو جاتا ہے جس دن اسے چلان جا کے پروسیکیوشن کو دے دیا. باقی تو ٹرائل کی پوری ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اسکروٹنی انہوں نے کرنی, ورنہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ چلیں پروسیکیوشن آئی یو کی تو میلافائڈے تھی, آپ نے اپنے اینڈ پہ کیا کیا. تو دونوں ڈپارٹمنٹس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انڈیپینڈنٹلی پوری کی ہیں. اچھا, دوسری بات, ابھی بھی ہمارے بہت سے خدشات کچھ سیکشنز کے حوالے سے کہ یہ نکاح فورجڈ ہے, اس میں فورجری اور فراڈ اور چیٹنگ کی دفعات ہونے چاہیے, وہ تمام چیزیں گئیں. بٹ جب میں نے چلان پیش کیا عدالت میں نے خود کنسیڈ کیا, میں نے کہا سر اب یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے, وہاں ہماری ریمیڈی لائی کرتی ہے. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں نے کہا کہ سر میری ایک پریئر ہے کہ دوران انویسٹیگیشن ٹرائل جو ہے وہ ملزم کو نہ ملنے دیا جائے وکٹم سے. اس میں بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے ریمیڈی اویل کریں. میں نے کہا سر آئی ایم گائیڈڈ بائی یور وزڈم, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ وہ دو پٹیشنز اسکواشمنٹ کی خارج ہو گئی ہیں. ہم نے تو خود چلان پیش کر کے کنسیڈ کیا کہ سر ہماری ریمیڈی بھی, چونکہ ہمیں انفیئر گراؤنڈس کے اوپر نہیں ریزسٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آنریبل جسٹس اقبال کروڑا صاحب کے سامنے سیکنڈ سی پی گئی تھی جس میں بچی کو کراچی لانے کے آرڈر کیے تھے, میں نے کنسیڈ کیا تھا. میں نے کہا سر بچی اس وقت دارالامان میں ہے ایز پر آرڈرز آف دا لاہور میجسٹریٹ, تو میں اس کو الیگل کنفائنمنٹ نہیں کہوں گا. ہمیں فیئر باتیں کرنی چاہیے, ہم آفیسرز آف دا کورٹ ہیں, ججز ڈیفینیٹلی سارے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. اور کنٹیمپٹ کی حد تک جو ہے وہ 6 ہفتے پہ سمپل نوٹس ان کو کیا گیا ہے, اور یہ کورٹ نے ریلائز کرتے ہوئے کہ دیر آر سرٹن آرڈرز, دیر آر سرٹن فیکٹس جو اس کنٹیمپٹ پٹیشن کے ساتھ نہیں لگائے گئے, کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا, جس پہ اکیوز نے بولا کہ سر ہم نے تو ان کو پارٹی نہیں بنایا ہے. جس پہ جج نے بولا کہ مجھے پتہ آپ نے پارٹی نہیں بنایا, بٹ وی وانٹ ہم ٹو اسسٹ اس, کہ وہ آ کے اپنی اسسٹنس دیں, وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو دینے دیجیے. یہ آج کی کارروائی ہے. اب اس میں ریمانڈ جو ہے, اگلا جو دوبارہ کسٹڈی ریمانڈ کی میرے خیال میں 20 تاریخ کو آئے گی جی ایم صاحب کے پاس, اور بیل کی جو ہیئرنگ ہے وہ اب منڈے کو ہے 22 تاریخ کو, میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے وہ ٹائم فکس ہے میٹر. فی الحال اس میں یہ اپڈیٹ ہے.